واجب الاحترام مہمان خصوصی جناب صدر شرکائے ٹریننگ، میں سب سے پہلے دادا برلاس ویلفیئر آرگنائزیشن پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بڑی محبت سے مجھے بلایا. میں پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہوں، کافی ٹائم سے میں نے یہ ایکٹیویٹیز چھوڑی ہوئی ہیں، تو ان کا اتنا خلوص تھا کہ مجھے آنا پڑا. یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ ایگریکلچر کے حوالے سے یہاں کے لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، اور خصوصاً خواتین جن کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ زیادہ اویئر ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ٹماٹر اور پیاز آج کل کس طرح کلو ملتا ہے، ورنہ اتنی تعداد یہاں پہ نہ ہوتی ہے آپ کی. مجھے چونکہ ٹائم بہت کم ہے، آپ پہ تقریری تشدد بھی بہت ہو چکا، میں مختصر کروں گا. ویسے میں مختصر کرتا نہیں ہوں، تو تھوڑا مجھے بھی پرابلم ہے اور آپ پہ بھی بہت کچھ ہو چکا. تو ہنی بی کے حوالے سے میرا تعارف کروایا گیا. تو بنیادی طور پر میں بائی برتھ ایک بی کیپر ہوں. میں نے اپنی یاد سے قبل سے یہ کام شروع کیا تھا، اور ہماری ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ، غربت اور بے روزگاری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز وہاں اتنی مقدار میں پیدا نہیں کی جہاں اس کی خوراک کا ذریعہ نہ ہو. یہ سور کی بات ہو رہی ہے، اس کی خوراک ہے تو یہاں پہ آیا. اب ہاتھی نہیں ہے یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی خوراک نہیں تھی. اب یہ قدرت کا ایک اپنا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان ہم کو یہاں اتنی بڑی مقدار میں پیدا کیا، تو لازمی بات ہے ہماری خوراک کے ذرائع یہیں پہ رکھے ہوئے ہیں. اب وہ ذرائع تلاش کرنے ہم دبئی کی خاک چھانے یا پاکستان کے ان جلستے میدانوں میں جائیں، یہ ہماری کم عقلی ہوگی. ابتدا میں جب میں نے ہنی بی پہ ریسرچ کی تو وہ میری بہت ابتدائی عمر تھی، اور وہ ایک شوق تھا، ایک نیچر سے فطرت تھی، بس اسی طرح میں لگا رہا. لیکن جب مجھے اس سے کچھ آنا شروع ہو گیا تو میرے لیے یہ امید جاگی کہ میں اس سے کم از کم اپنا گزارا کر سکتا ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کو اچھی مقدار میں رکھنے میں کامیاب ہوا. تو بہت سارے اداروں نے مجھے اپروچ کیا کہ یہ ہم آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں ٹریننگ لی ہوگی، کام کیا ہوگا. بہت عرصے سے ٹریننگ ہو رہی ہیں، مکھیاں مختلف ادارے دے رہے ہیں، لیکن وہ سارے ناکام ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھیاں یورپ سے آتی ہیں، ٹرینر پنجاب سے آتے ہیں، اور فیلڈ آپ کی ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ملتی نہیں ہے. تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں. جب لوگ تو ایک ذہن بن گیا کہ ہنی بی کا کام یہاں پہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہنی بی کا کام بیسکلی ہمارے آبا و اجداد کا کام ہے، ہمارا کلچر ہے. ہم نے سنا ہے کہ پچھلے ادوار میں ہمارے ہر گھر میں ہوا کرتی تھی. اور اگر تاریخ آپ دیکھیں تو اس کشمیر کے خطے سے مغلوں کے دربار میں شہد تحفہ کے طور پر جاتا تھا. وہ اس وقت سپر پاور سے پوری دنیا کی بہترین چیزیں جاتی تھی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس وقت کی ہماری ایک انڈسٹری ہے. بے شمار وجوہات ہوئی جن کے باعث یہ ہم بیک ہو گئے. لیکن جب مجھے مختلف آرگنائزیشن نے اس پہ کام کرنے کے لیے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا، تو بنیادی طور پر ہم نے دھیرکوٹ سے اس کا آغاز کیا. اور دھیرکوٹ میں 2010 میں یہ پوزیشن تھی کہ شاید آنکھ میں ڈالنے کے لیے موجود نہیں تھا، کیونکہ کچے گھروں میں مکھیاں ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی زلزلہ کے بعد. تو وہاں پہ جب میں نے اسی طرح کے ایک پروگرام میں کہا کہ میں اس ہنی بی کو یہاں ملین کی انڈسٹری بنا سکتا ہوں ایک آدمی کے لیے، تو وہ لوگ ہنستے تھے کہ یہ مذاق ہے، جہاں آنکھ میں ڈالنے کے لیے نہیں ملتا تو یہ ملین کی انڈسٹری، یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر بھر میں جہاں شہد کا نام آئے گا وہاں دھیرکوٹ کا نام بھی آئے گا. تو یہ ہماری وہ ایک خواب تھا، ایک سوچ تھی جس نے اس حد تک ترقی کی کہ آج دھیرکوٹ میں 300 کے قریب لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں، اور وہ اسی سے کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اور آپ میں سے اکثر لوگ ہمارے وہ پروگرام ڈیل کر چکے ہیں، وہاں پہ جا چکے ہیں اور وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ عملی طور پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے. اچھا، ایک تو ہنی بی کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے لیے روزگار کمائیں، اور روزگار وہ ایگریکلچر کی بنیاد چونکہ ہنی بی ہے. آپ سنتے ہیں کہ جس کھیت سے ہمارے باپ دادا 20 من مکئی اگاتے تھے، آج وہاں سے 20 کلو نہیں نکل رہی، جبکہ اس وقت صرف بیل تھے، گوبر تھی. آج ٹریکٹر ہے، کھادیں ہیں، ادویات ہیں. عقلی بات تو یہ ہے کہ دگنی ہونی چاہیے، لیکن پیداوار نہیں ہے. یہ ایک عملی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے. اب اس میں دیگر اور بھی چیزیں انوالو ہیں، لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ماحول سے ہنی بیز ختم ہو چکی ہیں. ہماری مکھیاں وہاں ماحول میں بہت کم رہ چکی ہیں. اس لیے اس کی زندہ مثال آپ چمیاٹی میں آپ ظفر آباد جاتے ہوئے زلزلہ سے قبل سیب کے بڑے بڑے اسٹال دیکھتے تھے، لیکن زلزلہ کے بعد مکمل طور پر سیب 8-10 سال مارکیٹ میں نہیں آیا.
اور جب NARC کی ریسرچ تھی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں مکھیاں رکھیں. ہم ایک پروجیکٹ کے بعد وہاں مکھیاں رکھنے میں کامیاب ہوئے تو 3-4 سال سے پھر وہاں پہ سیب آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے. اب اس سے آپ کی سبزیوں اور فصلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم شہد کی بات کرتے ہیں, پیداوار کی بات کرتے ہیں, تو ایک ڈبے سے آپ لوگوں کے پاس یہی مکھیاں ضرور ہوں گی گھروں میں, میکسیمم 8 سے 10 کلو شہد نکل آتا ہے, اور 10 کلو 6,000 روپے کلو شہد سیل ہوتا ہے. اور اسی ڈبے سے آپ ایک سال میں مزید 6 اور ڈبے بنا سکتے ہیں. میکسیمم ایک آدمی 15 ڈبے رکھ کر 10 سے 15 لاکھ روپے سالانہ کما لیتا ہے. اور یہ وہ ہوائی بات نہیں کہ آپ چائنا میں دیکھیں, آپ یورپ میں دیکھیں, یہ دیرکوٹ میں جا کر دیکھیں, یہ ملوٹ میں دیکھیں, اور وہاں ان علاقوں میں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہنی بیز کا دیگر جو فوائد ہیں, مکھیاں رکھنے والا آدمی گھر میں موم بتی بنا سکتا ہے, گھر میں لپسٹک بنا سکتا ہے, گھر میں وہ یہ فرنیچر پالش اور کار کی وہ پالش جو ہے گاڑیوں کی وہ بنا سکتا ہے, اور اس طرح کی دیگر بہت ساری چیزیں اسی سے بنتی ہیں. اور اس سے آپ پولر لے سکتے ہیں, آپ رائل جیلی لے سکتے ہیں, بہت ساری سے اور پروڈکٹ ہیں جو ہم ہنی بیز سے لیتے ہیں. اچھا, بیز کو رکھنا, کیونکہ یہ اس طرح کا ٹیکنیکل سیشن نہیں ہے, میں ساری چیزیں نہیں سمجھا سکتا. اس پر جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, پرسوں 24, 25 اور 26 کو راولا کوٹ میں یہ ہمالین کالج میں ٹریننگ کروا رہا ہوں. ان لوگوں سے آپ کنٹیکٹ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا لیں, اور وہاں پہ 3 روزہ ٹریننگ ہوگی. اور 3 روزہ ٹریننگ کے بعد ایک عام آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ گھر میں مکھیاں رکھ سکے. ذمہ داری ایک صحت مند آدمی ہی کر سکتا ہے. ایک جوان آدمی بوڑھا کرے گا تو وہ رشید صاحب کی طرح کا بوڑھا ہوگا تو کرے گا. لیکن ہنی بی کا کام خواتین بھی کر سکتی ہیں, بچے بھی کرتے ہیں, بوڑھے بھی کرتے ہیں, ایون کہ معذور لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ سب لوگ گھر میں, اور خواتین کے لیے اسپیشلی اس لیے کہ ہمارا معاشرہ خواتین کو اتنی آزادی نہیں دیتا کہ وہ جس طرح دیگر معاشرے میں جا کر گاڑی بھی چلا سکتی ہیں, مزدوری بھی کر لیتی ہیں, باعزت روزگار کے ذرائع یہاں پہ محدود ہیں. تو خواتین گھر میں یہ بہت باعزت کام کر سکتی ہیں, اور ہنی بی کا کام بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ڈیزاسٹر کی بات بھی ہو رہی تھی, بورڈ لگا ہوا, لیکن ڈیزاسٹر والا کو مجھے ابھی ملا نہیں ہے. ڈیزاسٹر کے حوالے سے میں 2 باتیں سے مجھے ٹائم کا اندازہ ہے کہ 2 چیزیں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے میں آپ سے عرض کروں گا. ڈیزاسٹر آنے والے جو ہیں وہ 2 ڈیزاسٹر مجھے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہیلتھ کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ, ایک ایگریکلچر مل کر ان چیزوں کا, یہ سور کے بارے میں یہ اس کی کوئی ہو رہی ہے, لیکن یہ ایک ادارہ اس کے لیے ناکافی ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اور یہ پوری ملک کی مہم ہے. اس میں ہمیں ہیلتھ والوں کی بھی ضرورت ہوگی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کی بھی ضرورت ہوگی. اچھا, یہ نقصان نہیں ہے, یہ ڈیزاسٹر نہیں ہے کہ یہ جنگلی سور ہماری